آج کا جو موضوع ہے آپ کو معلوم ہی ہے، دجال کے مکر و فریب اور ان سے حفاظت کی تدابیر۔ اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انہی ارشادات کی روشنی میں کچھ بات پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے جھوم کر برکت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طبیعت کافی سست لگ رہی ہے، آواز میری آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی تو سبحان اللہ ایک بار بول کے بتائیں، ورنہ پورا بیان ہو جائے بولے آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی چیک کرنا ضروری رہتا ہے نا۔ اگر آواز آ رہی ہے شاندار سماع سننے کے موڈ میں تو ایک بار جھوم کر درود پڑھیں یار، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے دجال کی شناخت، اور پھر دجال کب نکلے گا اور آئے گا تو کتنا تماشا کرے گا، اور کن کن طریقوں سے جو ہے دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے ہی اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے خالی فتنہ بتا کر نہیں چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا۔ یعنی بتا دیا اس کا فتنہ خطرناک ہوگا، لیکن اس خطرناک فتنے سے بچنا ہے تو اے میرے امتیوں، جو نسخہ میں نے دیا ہے اس پر عمل کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو ہمارے نبی نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، آقا علیہ السلام نے 1400 صدی پہلے ہی ہمارے لیے سہارے کا انتظام فرما دیا ہے۔ حضور نے انتظام فرمایا۔ تو دجال یہ ہے، دجال کا معنی کیا ہوتا ہے اور دجال کی شناخت کیسے ہو؟ دجال کا معنی ہی ہوتا ہے مکار۔ مکار سے بھی 2 قدم جو آگے اس کو دجال کہتے ہیں، سمجھے؟ اپنے آپ بولتے ہیں بہت بڑا مکار آدمی ہے یار، تو مکار سے بھی بڑا، مکار سے بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مکار جھوٹ بولے گا، مکار بہت زیادہ دغا کرے گا، مکار بہت زیادہ شرارت کرے گا، لیکن دجال اتنا ڈینجر ہوگا، اتنا خطرناک اس کا فتنہ ہوگا، اگر کوئی اس کی بات مان لے گا اور کہے گا کہ مردہ زندہ کر دے تو مردہ بھی زندہ کرے گا۔ اگر اس کو ماننے والا کہے گا کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے، دوبارہ اس کو زندہ کر دے، تو دجال اسے بھی موت کے گھاٹ اتارے گا اور دوبارہ زندہ کر کے دکھائے۔ اگر ماننے والا کہے گا بارش، اشارہ کرے گا، بارش ہونے لگے۔ اگر کوئی کہتے زمین کا خزانہ، اشارہ کرے گا، خزانہ باہر۔ اب دیکھو چمتکاری دنیا میں، ہماری قوم تو چمتکار کے پیچھے پریشان ہے۔ بولے ایک بابا آئے اور انہوں نے ہاتھ ایسے کیا، کھجور نکال کے دے دیا۔ اب بابا صاحب ولایت کے منصب پہ ہم نے پہنچا دیا، تھے کہ نہیں تھے 2 نمبر کی بات۔ دیکھو دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، بہت ڈینجر معاملہ ہوگا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام ہمیشہ اپنی امت کو دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا سکھاتے رہے۔ آقا علیہ السلام جب تک حیات ظاہری کے ساتھ رہے، برابر صحابہ کو اس کی دعا سکھائی۔ اب دجال کی شناخت کیا؟ پہلے تو دجال سبھی کو معلوم ہے کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، کانا لیکن زبردست کا تانا بانا ہوگا۔ کانا ہوگا تو سبھی کو معلوم ہے کانا ہوگا، اور رنگ ایک دم گورا چٹا ہوگا کالا، لیکن بڑا خوبصورت ہوگا۔ ہیجان ازہر، چمکیلی رنگت ہوگی اس کی، بہت خوبصورت ہوگا۔ ذرا سوچئے، خوبصورتی میں دیکھو، ایک خوبصورتی ہے اور ایک جمال ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس کے پاس سفیدی تو ہوگی، لیکن جمال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خاص عطا فرمایا ہے نا۔ جمال و خوبصورتی الگ بات ہے۔ گورا چٹا تو ہوگا، چمکیلی رنگت ہوگی، اسی رنگ بالکل چمکیلا ہوگا۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
دجال کی الٹے سائڈ کی آنکھ، بائیں طرف کی آنکھ سے یہ کانا ہوگا، بائیں طرف کی آنکھ بند، اور دائیں طرف کی جو آنکھ ہوگی، بائیں طرف کی جو آنکھ ہے اس سے کانا ہوگا، اور اس کے اوپر پردہ لگا ہوگا، علیہ زفرۃ غلیظہ، موٹا پردہ لگا ہوگا، مکتوب بین عینیہ کافر او قال کفر، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا یہ کافر ہے۔ اچھا لکھا تو ہوگا، کون پڑھ پائے گا؟ حدیث میں وہ بھی آیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ایمان بچاؤ، ورنہ کافر لکھا ہوگا ہر کوئی نہیں پڑھے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کے ایمان کی سلامتی ہوگی، جو ایمان جس کا محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہی وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بہت سی لوگ بولے یار، اسی لیے ایمان بچاؤ، دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو اس کو نظر آئے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان محفوظ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ شاید آواز سلو آ رہی کیا ہے نا؟ اب آ رہی ہے برابر؟ اب آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولے، مطلب کیا محسوس ہو جاتا ہے مجھے؟ ایک بار اور بول کے بتائیے، ماشاء اللہ۔ تو دجال چمکیلی رنگت ہوگی، الٹی آنکھ سے کانا، موٹا پردہ، دونوں کانوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا۔ سوچے کتنا ڈینجر فتنہ ہے اس کا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے ڈرایا، خود آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، بتایا۔ حضور فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک، انذرتکم الدجال ثلاثا، میں نے تم کو دجال کے فتنے سے 3 بار ڈرا دیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ أَنذَرَهُ أُمَّتَهُ، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے ڈرایا۔ ذرا سوچئے آپ کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا اور ہر نبی نے اس کے فتنے سے ڈرایا۔ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا یہ، ہر نبی نے ڈرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی، اس کے بعد ارشاد معاہو جنت و نار، اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی، ایک جہنم، مطلب جنت اور جہنم کو ساتھ لے کے گھوم رہا ہوگا، ساتھ میں جنت، خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، خدائی کا دعویٰ۔ آقا علیہ السلام فرماتے وہ دعویٰ خدائی کرے گا لیکن وہ کانا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ذرا سوچے آپ، ساتھ میں جنت لے کے ٹہل رہا ہے، جنت بھی ہے ایک طرف، جہنم بھی ہے۔ حضور فرماتے فنارہ جنہ و جنتہ نار، حضور فرماتے جسے وہ جہنم کہے گا وہیں در حقیقت ایمان والوں کی جنت ہے۔ سیلو بولے یار، جس سے وہ کہے گا جہنم ہے، یہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا، اٹھا کے جہنم میں اپنی ڈالے گا، جو اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا لیکن حقیقت میں وہ بندہ جنت میں پہنچ رہا ہوگا، ہے نا؟ اور جو اس پہ ایمان لائے گا وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور اپنی جنت میں جو ڈالے گا تو وہ در حقیقت جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جانتے تماشا کیا، جنت اور جہنم تو لے کے ٹہل رہا ہے۔ سوچو کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی آتا ہے، کوئی بھی بولتا ہے تم لوگ جنتی ہو، ہم تو پھولے نہیں سماتے ہیں، پھولے نہیں سماتے ہیں۔ یہ فلاں صاحب نے ہم کو جنتی کہہ دیا، بھیا جس نے جنتی کہا ہے پہلے وہ اپنے بارے میں تو سند دے کہ وہ جنتی ہے، سمجھ آیا؟ پہلے اپنے بارے میں سند دے کہ وہ جنتی ہے، لیکن جس نے کہا ہے جنتی ہے اگر وہ امام احمد رضا ہو تو، امام احمد رضا ہو تو وہ تو جنت فائنل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا جلوہ انہوں نے دیکھا ہے، اور جو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اس کے ایمان میں کیا شک ہوتا ہے یار؟ ان کو کہنے کا حق ہے، ہم تو پھولے سمائے ہیں جنت۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا معلوم، وَمَعَهُ جَبَلٌ مِّن خُبْزٍ وَنَهَرٌ مِّن مَّاءٍ، اور ایک روایت میں مَعَهُ جِبَالٌ مِّن خُبْزٍ وَلَحْمٍ، ساتھ میں اور کیا لے کے ٹہل رہا ہوگا معلوم؟ روٹی کا پہاڑ، روٹیوں کا پہاڑ جو آئے گا میرے فیور میں، لو روٹی کھاؤ، روٹی کے ساتھ ساتھ پانی کا دریا ساتھ میں ہوگا، گوشت کا پہاڑ بھی اس کے ساتھ ہوگا، لو گوشت روٹی کھاؤ،
اب ذرا سوچو جو ایک چائے پہ بک جاتے ہیں ان کا حال کیا ہو. 7 روپے کی چائے میں آتے مدینہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے, بازو والوں نے کہا چائے پلا دیتا ہوں. ایک چائے پیے ان کی بولی بولنا شروع کر دیے. سوچو ایک چائے میں جن کا ایمان جا رہا ہے وہ تو دجال کی روٹی بھی ملے گی, گوشت بھی ہے اور پانی بھی ہے اس کا. اتنا بڑا فتنہ. وَإِنَّهُ يُمْطِرُ الْمَطَرَ وَلَا يَنبُتُ الشَّجَرُ وَإِنَّهُ يُسَلِّطُ عَلَى نَفْسٍ وَيَقْتُلُهَا وَلَا يُسَلِّطُ عَلَى غَيْرِهَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّهُ يُمْطِرُ الْمَطَرَ, پانی بھی برسائے گا. دجال کیا برسائے گا؟ پانی برسائے گا دجال. ایک تو جنت اور جہنم ساتھ میں لے کے ٹہل رہا ہے. ساتھ میں کیا, روٹی کا پہاڑ ہے, گوشت کا پہاڑ ہے, پانی کا دریا ہے, اور اگر دریا پانی اور ساتھ ہی ساتھ آسمان سے بھی پانی ہے. کتنا خطرناک کتنا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایمان والا ہوگا مدینے کا. سبحان اللہ. ابھی آ رہی ہے بات. مدینہ تو سرکار کا مدینہ ہے. اس کے بارے میں حضور نے بتایا, ہمارے خوشی کے ممبر پہ مچل گئے مصطفیٰ, اور آقا علیہ السلام نے 3 بار ممبر پہ ہاتھ فرمایا. ہاتھ مارنے کے بعد فرمایا یہ میرا طیبہ ہے, یہ میرا طیبہ ہے, یہ میرا طیبہ ہے. سرکار خوش ہو گئے اس لیے کہ طیبہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو اتار رکھا. فرشتے کبھی تلوار چلاتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی نہیں چلاتے, لیکن مصطفیٰ چاہتے تو برابر چلاتے ہیں. مصطفیٰ چاہتے تو برابر چلاتے ہیں. بدر میں چلایا, بدر میں چلایا. جب مصطفیٰ نے چاہا تب نہیں چلایا. کب نہیں چاہا؟ کہ بدر کے میدان میں حضور کے چچا عباس آئے. حضور نے فرمایا میرے چچا عباس اپنی مرضی سے نہیں آئے, اس لیے انہیں کوئی قتل مت کرنا, قتل مت کرنا. تو جس صحابی نے انہیں حضور کے حوالے کیا وہ صحابی کہتے ہیں وہ تو دبلے پتلے نحیف ہونا تو حضرت عباس, لعین شہین, زبردست ڈیل ڈاج والے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے گرفتار کیا؟ کہا میں نے نہیں گرفتار کیا ہے, 2 آدمی جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں انہوں نے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیا ہے. آقا نے فرمایا وہ آدمی نہیں تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو اتارا تھا ان فرشتوں میں سے 2 فرشتے تھے. یعنی مصطفیٰ نے چاہا تو فرشتوں نے تلوار بھی چلایا, مصطفیٰ نے چاہا تو تلوار کو میان میں بھی رکھ لیا. بولو نا یار, یہ میرے نبی کا فرمان ہے جن کا فرمان فرشتوں پہ بھی چلتا ہے, فرشتوں پہ بھی چلتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے بارش میں اتارے گا. ایک مدینے کا شخص ہوگا دجال کے بارے میں سب جب سنے گا بڑی شرارت کر رہا ہے, بڑی شرارت کر رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے وہ ایمان والا, مضبوط ایمان والا, بہت مضبوط ایمان والا. حضور نے فرمایا وہ مقابلے کے نکل پڑے گا, اکیلے نکل پڑے گا. اب دجال اس کے سپورٹ میں بڑی ٹیم 70,000 یہودی, اور خود دجال بھی یہودی. دجال بھی کیا ہے؟ بھی حدیث بتا رہا ہوں میں, دجال بھی یہودی ہے. ایسا کافر ہے جو یہودی کافر ہے. مطلب سارے دجل و فریب وہی سے آتے ہیں. کوئی یہودیوں کا ابا ہوتا ہے, کوئی یہودیوں کا بچہ ہوتا ہے. سمجھنا ہے, سارے دجل و فریب وہی سے. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائے گا مقابلہ کرنے کے لیے تو دجال اپنے حواری جواری کے ساتھ موجود ہوگا. جیسے ہی وہ ایمان مان للکارے گا تو دجال بولے گا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں, یہ آیا ہے مجھے للکارنے کے لیے, ابھی اس کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پکڑے گا دجال, پکڑنے کے بعد وہیں پہ ان کو شہید کر دے گا. تو اس کے ماننے والے بولیں گے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. دجال کہتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے, تو مرے ہوئے کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے اس ایمان والے کو دجال زندہ بھی کرے گا. اب سوچو کتنا خطرناک فتنہ ہوگا. لیکن دوبارہ حضور فرماتے ہیں مارنے کی کوشش کرے گا تو دوبارہ نہیں مار پائے, خالی ایک ہی بار مارے گا, ایک ہی بار جلائے گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يُسَلِّطُ عَلَى نَفْسِهِ, ایک جان پر وہ مسلط ہوگا, فَيَقْتُلُهَا, انہیں قتل کر دے گا, وَلَا يُسَلِّطُ عَلَى غَيْرِهَا, ان کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کر پائے. سمجھ میں آیا؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوں گی؟ جنت اور بولو نا یار, جنت اور روٹیوں کا, گوشت کا, سمجھ میں آ رہا ہے, پانی آسمان سے بھی, سمجھ میں آیا جی. اور کتنا چلے گا, کتنی بڑی ہے پوری دنیا, کتنی ہے بڑی پوری دنیا. دیکھو حضور فرماتے وَإِنَّهُ يَنْقُصُ فِي الْأَرْبَعِينَ صَبَاحًا,
यबलुगु फीहा कुल्ल मनहल, 40 दिन दुनिया में रहेगा और दुनिया के हर कोने में पहुंच जाएगा, दुनिया में हर कोने में पहुंचेगा, हर फनघट पे पहुंच जाएगा। 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। ज़रा सोचो आप, उसकी रफ्तार का ये आलम है। जब रब की बारगाह के मरदूद का ये आलम हो सकता है तो रब के महबूब की रफ्तार का आलम क्या हो सकता है? मरदूद की चाल को मान सकते हो, महबूब की रफ्तार को क्यों नहीं मान पाते प्यारे? और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बोले यार तुम तो बोलते हो हुजूर को अव्वल भी आखिर भी समझ में नहीं आता। मेरे आला हज़रत को समझ लोगे सब समझ में आएगा। आला की बोला भी समझा रहा हूँ। घड़ी को देखो, घड़ी को देखो, घड़ी सुई वाली 12 से चली 12 पे रुकी, 12 से चली 12 पे रुकी, तो 12 अव्वल भी है 12 आखिर भी है। और सिलो बोलते हो यार, 12 अव्वल भी है आखिर भी है। आला फरमाते हैं कमान इनका के झूठे नुख्तों, तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो। अरे मुहीत की चाल से तो पूछो कहाँ से आए और किधर गए थे, कहाँ से आए और किधर गए थे। जो गोल गोल चलता है जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, तो मुस्तफ़ा से शुरू मुस्तफ़ा पे ख़त्म, मुस्तफ़ा से शुरू मुस्तफ़ा पे ख़त्म। पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा 40 दिन के अंदर। समंदर भी है दुनिया, समंदर के अंदर टापू भी हैं, जजीरे, उन पर भी चक्कर लगाएगा। हवाई जहाज़ से जाएगा, पानी वाले जहाज़ से जाएगा। अरे जब दज्जाल की रफ्तार और उसकी चाल का ये मामला है कि बग़ैर हवाई जहाज़ पानी वाले जहाज़ के जा सकता है, तो अल्लाह के महबूबों का मामला क्या हो सकता है? अल्लाह के महबूब तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि उसके महबूब उसके प्यारे हैं। उसने क्या क्या दिया है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेने वाले अल्लाह के महबूब जानते हैं, है ना। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं वाला यक़रब अर्बअत मसाजिद, लेकिन 4 मस्जिदों के करीब भी नहीं आ सकता, 4 मस्जिदों के करीब नहीं आ सकता। मस्जिद हराम, सुभान अल्लाह, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में कौन आते? इमाम महदी होंगे, है ना, इमाम महदी होंगे मस्जिद हराम में। वो मस्जिद मदीना और मस्जिद नबवी में, अरे मस्जिद नबी तो ही है, वो तो मदीने में भी नहीं आ पाएगा, मदीने में नहीं आ पाएगा जी। वो मस्जिद अल-अक़सा, मस्जिद अक़सा में भी नहीं आ पाएगा। हत्ता कि फजर की नमाज जब हो रही होगी, हज़रत ईसा दरवाज़ा खुलवाएंगे तो दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा, मस्जिद अक़सा के करीब नहीं आएगा। और साथ ही साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत में ये 3 मस्जिद, चौथी मस्जिद तूर, कोह तूर पे जो इबादत गाह, जहाँ पे हज़रत मूसा ने जो है 40 दिन एहतिकाफ किया, वहाँ पर भी दज्जाल नहीं जा सकता है। 4 मकाम है जहाँ पे दज्जाल नहीं जा सकता। कौन कौन? नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 डायरेक्ट मदीना बोलो यार, मदीना हदीस में, नंबर 3 मस्जिद अक़सा, नंबर 4 मस्जिद तूर, कोह तूर की मस्जिद। और इसके अलावा और भी मस्जिदें हैं। कहा कौन कौन मस्जिद है भाई? तो कहा हुज़ूर ने फरमाया मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस, और भी मकामात है जहाँ नहीं जा सकता। कहाँ कहाँ मकामात हैं? कहा कुछ लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें पढ़ने का मौका दिया है, जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे भी बचा करके रखेगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, अभी यार इंशाअल्लाह बता रहा हूँ, समझे ना। ये 4 मकाम तो ही हैं। वमा युशबिहु अलैकुम, बहुत सारे शुबहात पैदा करे, बहुत सारे शुबहात में पैदा करेगा, लोगों को टेंशन में डाल देगा। यार क्या मामला है, ये तो मौत भी दे रहा है, ज़िंदगी भी दे रहा है, बारिश भी गिरा रहा है, पानी भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब्ज़ा भी उगा रहा है, खजाना भी निकाल रहा है, तो लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो हुज़ूर ने एक पहचान बताई, इसको खुदा मत मानना। क्यों? फ़इन्न रब्बकुम लैसा बिअअवर, तुम्हारा रब काना नहीं है, काना है। और सिलो बोले आप, यहीं से मालूम हुआ अल्लाह ताला हमारा ऐब से पाक है। और जो लोग बोलते हैं माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, इन सकते वालों को सकते में रखने के लिए एक बात, इन सकते वालों को सकते में रखने के लिए एक बात, ये तस्बीह का माना बता दे बस। क्या माना बता दे? तस्बीह, आपको शायद टेंशन बता रहा। सुबहान का माना बता दे, मामला ख़त्म। सुबहान किसको कहा जाता है? सुने, अल्लाह ताला की 2 तरह से तारीफ़ होती है। एक तारीफ़ इस बात में है पॉजिटिव, और एक तारीफ़ नफ़ी यानी नेगेटिव। पॉजिटिव, अल्लाह गफ़ार है,
اللہ ستار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے نا. یہ حمد ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمد. اس بات میں تعریف. پوزیٹیو تعریف ہو گئی تو حمد، نگیٹو تعریف. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مکر نہیں کرتا. کہا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا اسی کو تو تسبیح کہا جاتا ہے. انسان حمد کرے نہ کرے لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی برابر تسبیح بولتے رہتے ہیں. یعنی فرشتے بتاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو تسبیح کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بھی تو آنا چاہیے یار. اسی لیے تو سبحان اللہ بول نہیں پاتے لوگ، کیونکہ سبحان اللہ میں بولا جاتا ہے میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بولو میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جی ہر عیب سے پاک ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آئے کون روایت کرتے ہیں؟ حدیث سفینہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے تو ایک بار اور بولے. اب آگے دیکھیے حدیث سفینہ. یہ سفینہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضور نے بڑے پیار سے ان کا لقب دیا تھا سفینہ، کیونکہ سارا سامان انہوں نے اپنے اوپر لے لیا تھا. معلوم ہے شیر بھی ان سے ڈرتا ہے. اور سیلو بولے آپ. اور سفینہ سے شیر بھی ڈرتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کے صحابی ہے. سمجھے نا، مصطفیٰ کے صحابی ہے، شیر بھی ڈرتا ہے. مشکات کی حدیث رسول الغابہ کے اندر ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ لشکر میں جا رہے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ دریا میں گر گئے، پانی میں بہنے لگے. دوسری روایت میں آیا کہ جنگل میں راستہ ادھر سے ادھر ہو گیا. بھٹکنا نہیں بولیں گے، بھٹکتا ہوا جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے. تو دریا میں گرے، پانی میں بہنے لگے، یا جنگل میں ادھر سے ادھر ہو گئے. تو جیسے ہی جنگل میں چلنے لگے یا دریا سے نکل کے جنگل میں گئے تو سامنے جنگل کا شیر کھڑا ہو گیا. ابو الحارث اس کا لقب عربی میں. کھڑا ہو گیا، دہاڑنے لگا. اور جب دہاڑنے لگا تو ہم لوگ ہوتے تو اس کا وسیلہ اس کا وسیلہ یہ وہ بات بولتے یا بھاگنے کے چکر میں ہوتے. لیکن حضرت سفینہ نے خالی ایک ہی جملہ کہا، اے ابو الحارث اے شیر سن لے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا سفینہ ہوں. سفینہ یعنی آقا علیہ السلام کا غلام ہوں. حضور نے مجھے سفینہ کہا ہے. اے بھائی شیر کو کیسے معلوم یہ سفینہ ہے؟ لیکن شیر بھی جانتا ہے جو نبی کا سفینہ ہے. نسبتیں کافی ہیں، نسبتیں کافی. وہاں نسبت کہاں وہاں ان کو. شیر دہاڑ رہا ہے، دنیا سے میں سمجھا ڈرانے کے لیے ہے. دیوانے نے کہا استقبال کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے. راستہ بتاتے ہوئے لشکر تک پہنچا کے واپس ہو گئے. تو وہ سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور جملہ دیکھیے، یہ رافضیوں کا بھی رد ہو جائے ساتھ میں. ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سفینہ سے روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا. اب ان لوگوں سے پوچھا جائے مولا نہ مانا کیا؟ حضور کا کوئی مولا ہے؟ حضور کا کوئی مولا ہے؟ تو ہم لوگ جو حدیثیں پڑھاتے ہیں آؤ گے تو بات کریں گے. ہم لوگ بتائیں گے مولا کا دو معنی ہوتا ہے. ایک مولا کا معنی آزاد کرنے والا، ایک مولا کا معنی جس کو آزاد کیا گیا. بولو. چاہتے سفینہ حضور کے بہت غلام ہیں جنہیں مصطفیٰ نے آزاد فرما دیا. آزاد اس لیے مولا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن حضور نے ہم سے خطاب فرمایا، حضور نے خطبہ دیا. ہمارے یہاں تو چلتا ہے یہ سنت ہے وہ سنت ہے. میں کہتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں حقیقت بتانا اور بیان کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. خطبہ دیا آقا علیہ السلام نے. خطبہ دیا تو فرمایا سنو، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب نے دجال کے بارے میں بتایا، ڈرایا. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا ان کے ساتھ دو عادی ہوں گے، ایک کا نام جنت ایک کا نام جہنم رکھے گا. اس کی جنت جہنم اور اس کا جہنم جنت، اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. یہ سمجھو معہ ملکان من الملائکہ، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. مسند احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں دو فرشتے ہوں گے، دونوں زبردست فرشتے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا. حضور نے فرمایا لو شئت سمیتها باسمائہما واسماء آبائہما. اگر میں چاہتا تو ان دونوں فرشتوں کا نام بھی بتا دیتا، ان کے والد کا بھی نام بتا دیتا. فرشتوں کا بھی والد ہوتے ہیں کیا؟ مطلب سرپرست کس کے کنٹرول میں؟ کیونکہ سردار ہوتے ہیں نا، فرشتوں پہ بھی ایک فرشتہ، فرشتوں پہ بھی ایک فرشتہ. جیسے سارے فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. سمجھ میں آیا نا؟ اگر میں چاہتا تو نام بتا دیتا. ایک دائنی طرف فرشتہ ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا. وذالک فتنہ، اور فرشتوں کا ہونا یہ بھی فتنہ.
کیونکہ دجال کے ساتھ فرشتوں کا ہونا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کیوں فتنہ ہے؟ تو آقا خود فرماتے ہیں آگے فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو دجال لوگوں سے کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دجال کہے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ أُحْيِي وَأُمِيتُ، کیا میں مردوں کو جلاتا اور مارتا نہیں؟ فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ، تو دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے. جیسے ہی فرشتہ کہے گا ما یسمعہ احد من الناس الا صاحبہ، لوگوں میں سے کوئی اس کی آواز کو نہیں سنے گا، خالی فرشتہ سنے گا. فرشتے نے تو رد کیا نا اس کا، فرشتے نے کہا تو نے جھوٹ کہا، لیکن کسی نے نہیں سنا. سننے والا کون؟ دوسرا فرشتہ. جیسے ہی وہ فرشتہ سنے گا تو کہے گا صدقتا، اے میرا ساتھی تم نے سچ کہا. لیکن یہ جیسے اس نے کہا سچ کہا تو اس کی بات سب لوگ سن لیں گے، اور جب سب لوگ سنیں گے تو کہیں گے دیکھو جب فرشتہ بول رہا ہے کہ دجال اس نے سچ کہا تو ہم کو بولنے میں کیا بات ہے؟ اب فتنہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فتنہ، کتنی بڑی آزمائش کہ دونوں فرشتے ہوں گے. جیسے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا ایک فرشتہ بولے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نہیں سنے گا، خالی فرشتہ سنے گا. اور جیسے ہی سنے گا فرشتہ بولے گا تم نے سچ کہا، تو لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے سچ کہا، دجال نے سچ کہا. يسمعه الناس فيظنون أنه يصدق الرجال يصدق الدجال، تو لوگ سنیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ جو ہے دجال کی تصدیق کر رہا ہے. وذالک فتنہ، حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے ذرا سوچو بابا. اسی لیے آقا علیہ السلام قبر کے عذاب سے، زندگی اور ممات کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے ہمیشہ دعا مانگتے تھے، حفاظت کی، ہمیشہ دعا مانگتے ہیں. ارے مصطفیٰ جان رحمت کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ تو سب جانتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے محفوظ کر دیتے ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے تھا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ سے مانگو حفاظت، اور اللہ جسے چاہے گا وہی اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب ذرا سوچو آج کے یہاں تو بولے حالات خراب ہیں، سب کو لے کے چلنے والی دنیا اس ٹائم پہ کیا کرے گی؟ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی تلوار لے کے ٹہل رہے ہوں گے، اور دجال تو ڈائریکٹ مار ڈالے گا، ڈائریکٹ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. تب کیا کریں گے؟ اس وقت الحمدللہ جس پر سرکار کا خاص کرم ہوگا وہ پہچانے گا کافر ہے، مر جانا گوارا ہے، لیکن ایمان جائے گوارا نہیں، کیونکہ ایمان والا مرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہی اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسی کو شہادت کہا جاتا ہے. جی ثم یسیر، آقا فرماتے پھر چلے گا، دوڑے گا، حتی یاتی المدینہ، مدینے کے پاس آ جائے گا. مدینے کے پاس آئے گا، اجازت نہیں دی جائے گی اس کو آنے کی، مدینے کوئی انٹری نہیں ہوگی. پھر کہے گا ھذا قریۃ ذالک الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کرے گا، بولے گا یہ شہر ان کا شہر، یہ شہر ان کا شہر ہے، میرے نبی کا روب دجال پہ بھی قائم ہے. کیوں نہ ہو جب عیسیٰ کے وجود سے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، جب خاتم انبیاء بنی اسرائیل کے وجود سے وہ پگھل رہا ہے، تو میرا نبی تو سارے نبیوں میں آخری اور سب کا سردار ہے یار. میرے نبی کا روب کتنا ہوگا اس کے عبور سے؟ آقا علیہ السلام کا روب کہے گا ان کا شہر ہے، اور ملک شام کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے گا، چل پڑے گا ملک شام کے طرف. یہ دجال کی پہچان. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سبحان اللہ بولیے. اب دجال سے ملاقات کسی صحابی کی ہوئی ہے یا نہیں؟ اچھا پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ صاحب صاحب آ رہی ہے تو سب لوگ ایک مرتبہ زور سے بولو نا آپ، اتنی زور سے بولو کہ محلے والے مجبور ہو جائیں آنے پہ. بولو ہاں، میں سبحان اللہ اسی لیے چیک کرنے کے لیے بول رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ صحیح ہے نا سر؟ جی. کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ دو قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا نام قبیلہ لحم اور دوسرے کا نام قبیلہ جذام. ان دونوں قبیلے کے 30 افراد جو ایک صحابی ہیں جن کا نام تمیم داری ہے، اور ان کے ملک مقدس میں ہم رہتے ہیں. نہیں سمجھے یار؟ اگر ہو سمجھ گیا ہو تو سبحان اللہ بول رہے ہوتے یار. ہاں کیرلا میں ہی مزار شریف ہے الحمدللہ.
کیرلا میں مزار ہے، انہی کے ملک میں ہم رہتے ہیں، سبحان اللہ، انہی کے ملک میں رہتے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری کی قیادت میں یہ 30 لوگ نکلے تھے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، پوری حدیث بیان کرنے جاؤ آدھا پون گھنٹہ لگے گا، اس لیے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ راویہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ بیان فرماتی ایک دن حضور نے اسپیشل مدینے میں ایک ندا کرنے والوں کو بھیجا کہ مدینہ کی گلی میں آواز لگاؤ اور سب کو جمع کرو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ ہمارے یہاں بلاؤ تو لوگ نہیں آتے، وہ مصطفیٰ بلانے والے۔ مصطفیٰ نے جب بلایا تو کوئی شام سے چلا آیا، کوئی روم سے چلا آیا، کوئی ایران سے چلا آیا۔ ارے چھوڑو، یہ تو سب آئی رہے اندمیر ہے، اگر مصطفیٰ نے بلایا تو سدرا سے اللہ نے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ نے بلایا، واحد مصطفیٰ نے بلایا، آقا کا بلایا، سرکار کا بلایا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا۔ ندا ہو گئی، مرد آ گئے، مرد بیٹھے، مردوں کے پیچھے عورتیں بیٹھ گئی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی میں پیچھے بیٹھی تھی عورتوں کی صف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی آقا علیہ السلام۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ بیٹھ گئے۔ میرا نبی کا خطبہ ممبر پہ ہی ہوتا تھا، جیسے میٹھا کھانا سننا تھا نا، ویسے ممبر پہ بیان کرنا بھی سننا تھا، سمجھے نا؟ وسیم بھائی بولے کرسی مکانے کا نہیں، وسیم بھائی ممبر ہی بہتر ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ کرسی پہ ہم جیسے لوگ بھی بیٹھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم جیسے لوگ، سمجھ جانا۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہم کو ممبر والا بنایا ہے، ممبر وہی بنے رہے بہتر ہے۔ جی حضور مسکرا رہے تھے، نماز پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب لوگ جمع ہو جاؤ، اپنے اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ لیلزم کل انسان مصلی، ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا، کیوں جمع کیا، اکٹھا کیا؟ ہم لوگ ہوتے تو دھڑا دھڑ بولنا شروع کر دیتے، لیکن صحابہ ہیں، انہیں معلوم ہے آداب مصطفیٰ کیا ہے، آداب بارگاہ رسالت کیا ہے۔ صحابہ نے فوراً عرض کیا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے پیغمبر خوب جانتے ہیں، اللہ اس کے پیغمبر۔ اگر کوئی مولوی سن رہا ہو تو میں بولتا ہوں مبتدا دو، ماتو والا ہے، خبر ایک عالم ہے، یہاں صحابہ نے شریک کر دیا خبر کے اندر، تم لگاؤ فتویٰ شرک کا۔ جب گراوٹ پڑے جانتے ہو گے اللہ و رسول اعلم، ماتو پلے سے مل کر مبتدا دو، عالم واحد خبر، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج نہ میں تم کو ڈرانے کے لیے جمع کیا، آج نہ میں نے تم کو جنت کی شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، آج اس لیے جمع کیا کہ تمہارا ایک بھائی تمیم داری پہلے نصرانی تھا، اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ایمان لانے کے بعد جو انہوں نے مجھے بتایا میں اسی کو بتانے کے لیے تم کو اکٹھا کیا۔ آتے تمیم، کیونکہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا دجال کے بارے میں۔ اب آتے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد، پہلے نصرانی تھے، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد دجال کے بارے میں ایک دن حضور کے پاس ذکر کرنے لگے، تب انہوں نے بتایا، بڑی لمبی حدیث سے پاس بتایا کہ ہم لوگ دریا کے سفر میں نکلے، قبیلہ لحم اور قبیلہ جذام کے 30 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 30 لوگ دریا کے سفر میں نکلے، سمندر کا سفر۔ 1 مہینہ سمندر میں اگر موج آنے لگے تو ساری ہماری موج نکل جاتی، سمجھے نا؟ سمندر کا سفر، ہچکولے، موج، 1 مہینہ تک تمیم داری کہتے ہیں 1 مہینے تک ہمارے ساتھ دریا کھیلتا رہا، 1 مہینے تک ہم پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد اچانک ایک جزیرہ نظر آیا، فرماتے وہاں پہ ہمارا جہاز، ہمارا بیڑا نہیں جا سکتا تھا، تو چھوٹی کشتی پہ ہم سوار ہو کر کے وہاں پر پہنچے، اور جیسے ہی اس کے پاس پہنچے، اور اس مقام کا نام مقام دیر ہے۔ کیا نام ہے؟ مقام دیر، دال یا را، یاد رکھو اس مقام کو، کیا نام ہے؟ مقام دیر، دال یا را ساکین، بولو دیر۔ ہم لوگ بولتے نا دیر ہو گئی، اسی کو دیر کر لیجئے، ایک بات سب لوگ بولیے، کیا؟ مقام دیر، دیر کا جزیرہ، دیر کا جزیرہ نظر آیا۔ فرماتے کشتی کے ساتھ وہاں پہنچے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے ایک بالوں سے ڈھپا، ایک دم بالوں سے چھپا جانور سامنے آیا۔
اور جانور بات نہیں کرتا لیکن یہ جانور بات کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں گھبرا گئے ہم لوگ، اور گھبراہٹ میں ہم نے کہا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تجھے خرابی ہے، تو کون، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، تو لفظ ما استعمال کیا، تو کیا بلا ہے کہ مکمل بالوں سے ڈھکا ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں وقالت، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، اپنے یہاں جاسوس بولتے ہیں، اسی کو جساسہ، جساسہ ہوں۔ کہا کیسی جساسہ؟ کہا ٹینشن مت دو، ہمارے ساتھ آؤ، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، آؤ ہمارے ساتھ مقام دیر میں جو آدمی ہے اس سے بات کرنی ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم گھبراہٹ کے عالم میں چلے، گھبرا رہے تھے کون ہے کیا ہے معلوم نہیں، 1 مہینے سے پریشان۔ اور اس کے بعد جب پہنچے وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فَلَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَن تَكُونَ شَيْطَانًا، تو جب نام بتایا تو ہم گھبرا گئے، کہیں شیطان تو نہیں ہے، کہیں کوئی شیطان تو نہیں ہے، گھبرا گئے۔ کہا جلدی جلدی چلو، وہ جانور بول رہا ہے جلدی جلدی چلو۔ جلدی جلدی پہنچے، جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں فَإِذًا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسان، وہاں دیکھا بہت بڑا انسان، بہت بڑا لمبا طویل، رَأَيْنَاهُ قَدْ خَلْقًا أَشَدُّ وِثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، دیکھا تو وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا، اس کا ہاتھ اس کی گردن سے، اس کے پاؤں اور ران زنجیروں سے جکڑے ہوئے، بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس سے کہا ہائے تباہی، تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس ہم چند چیزوں کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں، دجال چند چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں اس کے پوچھنے سے پہلے ہم نے اپنے پورے بتا دیا، ہم عرب میں رہتے ہیں، عرب کے لوگ ہیں، اور ایسا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ہم ایسے پریشان ہو کر کے تمہارے پاس آ گئے۔ اس نے کہا ہم اس لیے نہیں تم کو بلائے ہیں، ہمارے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اخبرونی عن نخل بیسان، مقام بیسان میں کھجوریں کیسی ہیں، مقام بیسان میں کھجوریں کیسی ہیں؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے کیا کھجوروں کے تعلق سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کھجوریں اگ رہی ہیں کہ نہیں اگ رہی ہیں؟ کہا خوب کھجوریں اگ رہی ہیں۔ کہا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ وہاں کھجوریں ختم ہو جائیں گی، مقام بیسان، اب جو بھی مقام ہو، مقام بیسان میں کھجوریں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، بحیرہ طبریہ، دریائے طبریہ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا کیا بتانا ہے اس کے بارے میں؟ کہا یہ بتائیے اس کا پانی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت تمیم داری نے کہا ہی کثیرۃ الماء، بہت پانی ہے اس کے اندر، بہت پانی۔ تو دجال کہتا ہے قریب ایک وقت آئے گا اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اور کچھ سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد ایک سوال کرتا ہے اخبرونی عن نبی الامی، امی کہا جاتا ہے مکہ کے رہنے والے کو، میرے نبی کو امی، کیونکہ مکے کا نام ام القری ہے، اسی نسبت سے مصطفیٰ کو امی، اور آپ کی قوم کو امیوں یا امی گیر عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اخبرونی عن نبی الامی ما فعل، ہم کو امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ انہوں نے کیا کیا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں قد خرج من مکہ ونزل علیہ السلام، انہوں نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے، قوم نے پریشان کیا، وہ مکے سے نکل کر یثرب چلے گئے۔ جب اتنا بتایا تو دجال کہتا ہے اقاتلہ العرب، کیا ان کے یثرب جانے کے بعد عرب کے لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا، ان سے مقابلہ کیا؟ تو کہا ہاں۔ کہا کیسا معاملہ رہا؟ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عرب پر فتح عطا فرما دی ہے، فتح عطا فرما دی۔ کیا پوچھا حضور کے بارے میں؟ تو بتایا کہ مکے سے مدینہ آ گئے ہیں۔ کہا مقابلہ ہوا کہ نہیں عرب کے لوگوں سے؟ کہا مقابلہ بھی ہو گیا ہے اور وہ غالب بھی آ گئے، مقابلہ بھی ہو گیا، غالب بھی آ گئے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ایسا تو ہو کر کے ہی رہے گا، اور سنو وَأَتَى مُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اور تم لوگ ابھی تک میرے سوال کا جواب دے رہے تھے، اب سنو میں اپنے تعلق سے بتانے والا ہوں۔
انی علی المسیح و انی یوشک ان یؤذن لی فی الخروج، سنو میں مسیح ہوں. دجال نہیں بتا رہا، کیا بتا رہا ہے؟ میں مسیح ہوں. دیکھو اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، جمعہ بھی بتایا میں نے. اس کو مسیح کہا جاتا ہے. مسیح مانے پھیرا ہوا، ممسوح، یعنی جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا گیا ہے تو آنکھیں ختم ہو گئی. اور مسیح ہاتھ پھیرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ کہ جیسے جس بیمار پہ ہاتھ پھیر دیتے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. تو اس نے کہا میں مسیح ہوں، مسیح، اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے، نکلوں گا میں. کہاں پہ قید ہے؟ مقام بول گئے کیا ہے؟ زور سے بولو نا، کون سی جگہ؟ مقام دیر. یہ کون سی جگہ ہے؟ سمندری علاقہ، جزیرہ ہے جس کا نام مقام دیر. وہاں پہ خیر ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی. فَأَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعُوا قَرْيَةً إِلَّا حَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً. تو وہ کہتا ہے میں جب نکلوں گا تو 40 دن کے اندر ہر گاؤں میں پہنچ جاؤں گا، ہر گاؤں. فَلَا أَدَعُوا قَرْيَةً إِلَّا حَبَطْتُهَا، 40 دن کے اندر ہر گاؤں میں پہنچ جاؤں گا. یعنی دنیا پہ جتنے گاؤں ہیں، شہر تو چھوڑو، جتنے گاؤں ہیں ہر گاؤں میں وہ 40 دن کے اندر پہنچے گا. رفتار کا یہ معاملہ ہوگا اس کا. 40 دن کے اندر ہر گاؤں میں پہنچ جائے گا سوائے مکے کے. بولو غیر مکہ و طیبہ، سوائے مکہ اور طیبہ کے. جیسے ہی آقا نے فرمایا کیوں؟ فَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَيَّ كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفِ سَلْطًا يَصُدُّنِي عَنْهَا. دجال کہتا ہے سوائے مکہ اور مدینے کے جب جانے کی کوشش کروں گا میرے سامنے فرشتے طواف ہوتے کھڑے رہیں گے، تلوار سوتے کھڑے رہیں گے، ہر پہلو پر مجھے روکیں گے. اس کے بعد آقا علیہ السلام خوش ہو گئے اور خوش ہو کر آقا علیہ السلام نے ہاتھ کو مارا ممبر پر اور فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ میرا طیبہ ہے، یہ میرا طیبہ ہے، یہ میرا طیبہ ہے. آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، میرا طیبہ ہے، میرا طیبہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میں نے تم کو بتایا تھا یہ وہی بات ہے جس کو تمیم داری نے بتایا ہے. زور سے بولو نا یار. تمیم داری دیکھ کر کے آ رہے ہیں، سن کر کے آگے بتا رہے ہیں. ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ نے پہلے ہی سب بتا دیا ہے. اور دجال بھی جانتا ہے، تمیم داری بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ 30. کس قبیلے کے؟ قبیلہ لحم اور قبیلہ جذام کے لوگ. اب آؤ ذرا دیکھیں یہ دجال ہوگا کیا، کون سے گروہ سے اس کا تعلق ہوگا، اس کے ماننے والے کون ہیں. تو مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انہو یہودی کیوں. حضور فرماتے ہیں دجال یہودی ہوگا. دجال کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ یہودی ہوگا. اب سمجھ میں آیا یہودی کیوں انتظار کر رہے ہیں باس کا. ان کا باس ہے کیونکہ انہی کے تعلق ہے. یہودی یہ بھی ہے، یہودی وہ بھی ہے. خود یہودی ہوگا تو کافر ہے، لیکن کون سا کافر؟ یہودی کافر. یہودی کافر ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیہ. حضور فرماتے دجال یہودیوں سے نکلے گا. اور کون سے یہودی؟ یہودیت اصفہان، مقام اصفہان کے. یہ اصفہان یہاں پہ ایک پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ہندوستان کی سرزمین دیا، ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا تو جدہ کے مقام پر، تو ویسے ہی سانپ کو بھی اتارا گیا. جس پہاڑی پہ سانپ کو اتارا گیا اسی پہاڑی کا نام اصفہان ہے. اسی اصفہان علاقے کے رہنے والے یہودیوں میں سے حضور نے فرمایا کہ یہ دجال ہوگا. یعنی اب دونوں روایتیں ملاؤ، مقام دیر اور اصفہان دونوں کو ملاؤ. یعنی وہ دریا، وہ سمندر کا علاقہ جس کا تعلق اصفہان کی طرف سے ہے، وہاں پر جو جزیرہ ہے جس کا نام دیر ہے، دجال وہیں پر قید ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت میں یوں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث پاک. حضور نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان. حضور نے فرمایا دجال مشرق پوربی زمین سے نکلے گا جس سرزمین کا نام خراسان ہوگا. خراسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کی پیروی کرنے والے یہودی ہوں گے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے.
جن کے چہرے چپٹے ہوں گے. ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے. کتنے ہزار؟ اور سچا سب یہودی ہوں گے, ہے نا. اب یہ معاملہ ہو گیا یہودی کون, دجال کون سا کافر ہوگا؟ ارے بولو نا یار. اور کہاں پہ ہے؟ اصفہان کے علاقے یا خراسان کے علاقے سے مقام دائر میں کیا ہے؟ قید ہے. اور اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے. اب ذرا آؤ اس کے مکر و فریب کو دیکھو. اتنا تو اس کا تعارف نکل, دجال کی پہچان ہو گئی ہے نا. پہچانے گا تو وہی جو ایمان والا ہوگا, ہے نا. مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا. لیکن اب اس کا فریب دیکھو, فریب دجال. پہلا فریب تو یہی کہ اس کے ساتھ جنت و جہنم. دوسرا فریب روٹیوں کا پہاڑ, گوشت کا پہاڑ, دریا, آسمان سے پانی. اس کے علاوہ حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے دیکھو خطرناک معاملہ ہوگا. ہمارے ہاں تو یہ بابا کے پاس گئے, بولے سنی مولانا کی تعویذ کام نہیں کری. ٹنی کے پاس پہنچ گیا, ان کی تعویذ نہیں, بولے بہت معاہدہ ہوا, 20 روپیہ میں کام ہوا. سمجھنا میری بات کو. آج چل رہا ہے سلسلہ. وہ لوگ جن کے یہاں کبھی تعویذ دینا غلط تھا, وہ لوگ تعویذ دے رہے ہیں. وہ تعویذ دے رہے ہیں جن کے یہاں تعویذ پہننا آج بھی شرک ہے. آج بھی شرک ہے. ان کے عالم جو ہے نا اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں باقاعدہ وہ تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں. اور ہمارے لوگ بھیا بولے والے سنی بڑا بولا ہوتا ہے. اور لڈو ایسے ہوتا ہی ہے میٹھا بولا, ہر کوئی لینے کے لیے تیار رہتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بڑے بولے ہمارے بھائی, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, جبکہ ہمارے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. حضور نے ہر چیز کا فارمولہ دے دیا. جی تو سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا, کانا ہوگا, اور سنیں اس کا فتنہ. وَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ. دجال آئے گا تو جو مادرزاد اندھے ہوں گے ہاتھ کو پھیرے گا, فوراً اس کو شفا مل جائے. تو کیا دجال کلمہ پڑھ لیں گے؟ دجال کو حق میں مان لیں گے؟ یہ تو ایک تعویذ پہ حق میں مان لیا. دجال تو خالی ہاتھ پھیرے گا, اس کی آنکھ آ جائے گی, روشنی آ جائے گا. والابرص, سفید داغ والے پہ ہاتھ پھیرے گا, سارا داغ ختم ہو جائے گا. تو کیا وہ حق میں ہو گیا؟ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ. حضور فرماتے ہیں مردے کو بھی زندہ کرے گا. اب بتاؤ, مردے کو زندہ کرے گا تو کیا وہ حق پر ہو گیا مردے کو زندہ کرنے والا؟ ہمارے یہاں تو بابا کے چمتکار کے چکر میں اتنے پریشان ہے, بابا کے طریقے کو یہ بھی نہیں دیکھا کہ شریعت پہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا, نہ غوصلے کرتا ہے. ہم سے تو جانے کتنے بابا لوگ ناراض رہتے ہوں گے. رہو بھیا, تمہارے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ خوش ہونا چاہیے. ہاں آج ایک بات آئی اسی کے کہ ایمان پہ قائم رہنا. حضور نے فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاتھ میں انگار لے کے دیکھیے, بیڑی پیتے ہیں, جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں, بیڑی پیتے ہیں, شوق ہے, چٹکا لگانا سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑی دیر تک اس کی برداشت نہیں کر پائیں گے, اس کی تپش کو, اس کی تمازت کو. یہی حال ہوگا ایمان پہ قائم رہنا. تو ایسے دور میں جو ادھر صلح ادھر صلح کے چکر کو چھوڑ کر کے خالی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنے ایمان کو سنبھالتا ہے, یہ سمجھ لینا یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے انگارے کو بچا لیا ہے. انگارے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خاص اس کے اوپر کرا ہے. ورنہ آج کے دور میں تو بڑے بڑے انگارے کو کون سنبھال پاتا ہے بھائی؟ انگارے کو کون سنبھال پاتا ہے؟ اس انگارے کو سنبھالو, اللہ جہنم کے انگارے سے نجات عطا فرمائے گا. جی حضور فرماتے ہیں جب وہ زندہ کرے گا تو پھر دعویٰ کرے گا انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. فمن قال انت ربی فقط فتح. جس نے کہا ہے دجال اے باس بولتے ہیں, باس تم ہمارے رب ہو. جس نے کہا, حضور نے فرمایا وہ آزمائش میں پڑ گیا. اور جس نے کہا ربی اللہ, اے دجال سن لے میرا رب اللہ ہے. حضور فرماتے فقط حسن من فتنتہ, اللہ نے اس کو فتنے سے بچا رکھا ہے. اور جو اس فتنے سے بچ گیا اس کے بعد کوئی فتنہ اور کوئی عذاب نہیں ہوگا. کتنا ڈینجر فتنہ ہوگا, موت و زندگی دے گا کہ نہیں دے گا. اسی لیے پریشان رہتا میں اپنی قوم سے کہ ذرا سی چمتکار دیکھ کر کے ایڑے بن جاتے ہیں لوگ, کیونکہ بولے ہیں نا, اور لوگ ایڑا بنا کر کے نکل جاتے ہیں, ہے نا. ایسے ایسی ٹیبلیٹ دیکھے جس کے اندر ہلدی ہوتی ہے, ایسے ایسی ٹیبلیٹ دیتے ہیں جس کے اندر زیرہ ہوتا ہے, ایسے ایسے ٹیبلیٹ دیتے ہیں نہ جانے کون کون سے مسالے ڈالے جا رہے ہیں. ہماری قوم میں ہوتا ہے بھائی,
اور اگر مولانا صاحب بتا دیں کہ تمہارے کاروبار کے فوائد کے لیے سب سے بڑی بات مصطفیٰ کا فارمولہ، کہا کیا فارمولہ؟ کہا سورہ واقعہ کی تلاوت کر، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن بھائی صاحب نہیں پڑھیں گے نہیں، ارے یار حضور کا فارمولہ ہے، دنیا کا فارمولہ فلاپ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا فارمولہ کامیاب تھا، کامیاب ہے اور کامیاب بنانے والا ہے۔ لیکن ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے، ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہم سے جانتے کیا بولتے ہیں؟ مصباح صاحب تعویذ نہیں بھائی، میں تعویذ نہیں لکھتا۔ کیا پڑھے میں نے اس سے نہیں؟ ہاں بھیا صبح سے لے کے شام تک خالی تعویذ لکھنا سیکھ رہے تھے نا۔ ارے ہمارے بزرگوں نے تعویذ دیا ہے تو بزرگوں کا معاملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں تو ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی نے خالی لکھ دیا شاہ حسین نوری، وہی تعویذ دے دیا گیا تو بیمار کو اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ لیکن ایسے یہاں بنانے والے جو یہاں آ کر کے سنیت کا ڈھونگ رچے اور جا کر کے اپنے چاروں طرف آدمیوں کو بٹھا کر کے رکھے، بہت دور تک میری آواز میں سے جاتی ہے۔ ہاں لوگ بولتے ہیں بہت ٹائٹ بولتے تو لوگ بھائی صاحب کیا کروں، ممبر کا حق ادا کرنے کو ہے، کسی لیے کرسی پہ نہیں بیٹھتا، کرسی پہ بیٹھتا تو سب کو خوش کرتا، ممبر پہ بیٹھا تو ممبر والے مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے۔ سمجھ ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، ممبر میں بیٹھا ہوں نا جی، مصلی کا حق ادا کرنا ہے جی۔ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے پاک، حضور نے فرمایا دجال کا ایک دن حضور نے ذکر کیا ذکر تو آقا نے فرمایا آسمان سے بارش برسائے گا۔ کہاں سے؟ اتنی پکڑ، یہ گستاخ خدائی کا دعویٰ کرنے والا آسمان سے بارش گرائے گا، خدا سوچے آؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب یہ مردود ہو کر کے اتنا پاور رکھتا ہے تو میرا محبوب تو محبوب ہے یار، اسی لیے آسمان پہ مصطفیٰ کو بلایا ہے نا، چاند کو 2 ٹکڑے کرایا ہے پاور بتانے کے لیے خالی جی۔ بارش برسائے گا، زمین سے آ کر کے بولے گا سبزہ ہوگا، فتنبت، سبزہ اگا دے گی۔ کیا اگائے گی وہ؟ سبزہ۔ بابا جی کا تعویذ کام کرے نہ کرے لیکن دجال بولے گا، اس کا بولنا کافی ہوگا۔ ہمارے لوگ ہوتے بولے پکا بہت زبردست بابا ہے، بہت زبردست بابا، اسی بابا کو آپا بنا لو بس۔ سمجھ رہیں گے نہیں آپ؟ یہ حالات ہمارے چل پڑے یار۔ ثم یاتی خریبا، پھر ویرانے میں آئے گا، اور ویرانے میں آنے کے بعد کیا کہے گا؟ معلوم وہ خروجی کنوزک، اپنے خزانے نکال۔ میدان میں آئے گا، میدان میں ویرانے میں آنے کے بعد بولے گا خزانہ نکال۔ زمین کے اندر جتنا خزانہ ہوگا سارا خزانہ سامنے ہوگا۔ اب سوچو کتنا ڈینجر فتنہ ہوگا، بارش بھی، سبزہ بھی، خزانے بھی، کیا نہیں دے رہا ہے دجال۔ ہمارے لوگ ہوتے تو بولتے بھائی آج کے دور کے لوگ یہ تو ڈینجر اور معاملہ ہو، ارے بھائی بہت پیسہ ملتا ہے یار۔ جب تک ان کے چکر میں تھا کچھ نہیں ملا تھا، اب ان کے چکر میں آیا خزانہ مل گیا، ان کے چکر میں آیا کھانا مل گیا، ان کے چکر میں آیا جنت مل گئی۔ اے بابا یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سمجھے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں ادھر تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے کنیکشن جوڑو جو مدینے والے سے جوڑتا ہے۔ سمجھ گیا؟ بہت کچھ اشارہ دے دیا میں نے، بولے ان بابا کے ہو جاؤ بہت مال آتا، اس بابا کے ہو جاؤ خزانہ پورا آتا، اس بابا کے ہو جاؤ جنت ملتی، اس بابا کے ہو جاؤ روٹی ملتی، کیا کیا نہیں دیتا، یہ گوشت بھی دیتا۔ اب بچہ گوشت کا جانور ہونا چاہیے تھا، پورا پہاڑ ہی ہے اس کے پاس، کہاں سے کھاؤ گے؟ جاؤ اٹھاؤ کھاؤ جی۔ ایک اور روایت میں آیا، حضرت انس بن مالک فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو اس کی آنکھ بائیں طرف کی پھری ہوئی ہوگی نا برابر، مکتوب بین عینیہ، کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ثم تہجاہا، پھر حضور نے ہجے کیا، ہجے کر کے پڑھاتے نا، الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمد، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ میرے مصطفیٰ نے بھی ہجے کر کے پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ کیسے ہجے کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا؟ کاف، فا، را، کیا لکھا ہوگا اس کی پیشانی پہ؟ کاف، فا، را، کا کون پڑھے گا؟ حضور فرماتے یقرأ کل مسلم، جو ایمان والا ہوگا اسی کو نظر آئے گا، وہی پڑھے گا۔ اب بے ایمان تو لٹکا رہے گا بھائی، بے ایمان تو گیا تو اس کے بڑے فتنے ہوں گے، لیکن فتنے سے بچنے کا ایک پہلا فارمولہ ایمان کی حفاظت، اسی لیے اعلیٰ نے ایمان میں بہت زور دیا ہے۔
بہت زور دیا تمہید ایمان پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری قوم کہاں پڑھنا جانتی ہے بھائی. وظیفہ دے دو، بولے نہیں حضرت یعنی تعویذ دیجیے تعویذ. وظیفے پڑھنا پڑتا، تعویذ پہننا پڑتا. صحیح بولا کہ نہیں میں نے؟ تعویذ چاہیے، وظیفہ نہیں چاہیے. ابے تعویذ کا فائدہ یہ کہ آپ باندھو تو فائدہ. وظیفے میں کیا معلوم؟ یہ قلم کی سیاہی سے لکھی گئی تعویذ ہے، اور وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی زبان میں اللہ نے آپ کے لعاب سے لکھا دیا ہے، اور وہ لعاب اندر جا رہا ہے. ایسا تعویذ ہے زبان بھی بابرکت ہو جائے اور پیٹ میں جائے تو پیٹ بھی روشن ہو جائے. جی اب آئیے حفاظت کی تدابیر. کتنے بہت ڈینجر ہے نا اس کے فتنے سمجھ میں آئے. اگر اس کے فتنے سمجھ میں آ گئے ہوں تو فتنے کے لیے نہیں، سمجھ میں آ گئے ہو تو سبحان اللہ بولیے. اور شلو بول رہے ہو یار، ماشاءاللہ آج کی تعداد نے تو نہ جانے کیا کر دیا. ایک بار اور بولو یار. ویسے یہ جیلانی مشن کا اجتماع پہلے امتحان لیا، اب امتحان میں اللہ کامیاب کر رہا ہے. بولو ہاں. اب جب اتنا اس اجتماع میں اتنی پبلک ہے تو 17 کو تو ہلا ڈالیں گے انشاءاللہ. چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہاں بھائی، ہمارے یہاں جو ہے نا سمندر نہیں ہے دردائشے میں. آپ کو ادھر نہیں جانے ملے گا تھوڑا سا، لیکن آئیے اتنا معلوم دردائشہ بولتے 2 ندیوں کا ملا. انشاءاللہ آئیں گے. غوث پاک کا فیضان ضرور بھی ہے، اور حقیر فقیر تربیت کرے گا بھائی ٹوٹے پھوٹے انداز میں. تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہاں. ہمارے مدثر بھائی کہاں ہے بھائی؟ زبیر بھائی، جیلانی مشن کے ممبر عابد ندیم صاحب، وسیم بھائی، عبداللہ بھائی، کیا حسین صاحب صحیح ہے نا؟ بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہے نا خلیل بھائی؟ ماشاء اللہ بارک اللہ. ہے سب سارے ممبر شامل ہیں. نام لینا ضروری ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کے ناموں کو جانتا ہے. صحیح ہے نا؟ حفاظت کی تدابیر. کیسے حفاظت ہو شیطان کے دجال کے اتنی خطرناک فتنے سے؟ تو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کے ساتھ 4 جگہ پہنچ جانا چاہیے. اگر اس وقت موقع ہو ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کے مکہ پہنچ جائے. زور سے یاد. اس وقت یہ مت بولنا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری سائٹ نہیں ہے. کتنی سائٹ ہے اللہ کو سب معلوم ہے. ساری سائٹ کو اللہ جانتا ہے. اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے. مکہ پہنچ جائے، مدینہ پہنچ جائے، سبحان اللہ، مسجد اقصی پہنچ جائے، مسجد طور پہنچ جائے. لیکن ایمان کے ساتھ. اگر کوئی بے ایمان ہوگا تو مدینے میں ہوگا تب بھی اس کو نکل کے باہر جانا پڑے گا. حدیث پاک میں آئے گا ایک پہاڑ جبل عین، 3 بار مارے گا دجال. 3 بار مارے گا، پورا مدینہ ہلے گا. تو جتنے منافق اور کافر ہیں سب نکل کے باہر، سب نکل کے باہر دجال کے فتنے میں آ گئے. اور جو ایمان والے اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے وہ نہیں جائیں گے. زلزلہ ہے، مریں گے تو مدینے میں مریں گے، مریں گے تو مدینے میں مریں گے. کیونکہ مدینے میں جو مرتا ہے وہ جنت کا سفر کرتا ہے. مریں گے تو مدینے میں مریں گے، کیونکہ آقا نے فرمایا جو مدینے میں مرنے کی تمنا کرے گا روضے محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا. اس کے علاوہ بزرگوں نے تو بتایا ہے کہ باہر بھی مرتا ہے دیوانہ تو پہنچتا ہے جنازہ. اور یہ باہر رہ کر کے مارے گا 3 بار، باہر 3 بار مارے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک بار میں کام چل جاتا، لیکن 3 بار زور پیدا کرنے کے لیے مارے گا. سمجھے؟ زور پیدا کرنے کے لیے مارے گا. سارے کام باہر. یہ انوائٹ کرے گا، اے کافر آ جاؤ، ہم تمہاری برادری کے سردار آ گئے ہیں، آ جاؤ اپنے باس کے پاس آؤ. سارے کافر اور منافق نکل کر کے جائیں گے. لیکن جو دیوانہ ہوگا وہاں پر حضرت خضر موجود ہوں گے، انہی کی قیادت میں مدینے پہ موجود ہوگا. سمجھے نا؟ حضرت خضر علیہ السلام ہی سب سے زیادہ دجال کا زور اگر کوئی توڑے گا حضرت خضر علیہ السلام. وہ بھی مدینے سے اٹھیں گے، مکے سے امام مہدی اٹھیں گے. اور سلو بول دو یار آپ لوگ. مکے سے امام مہدی اٹھیں گے، مدینے سے حضرت خضر اٹھیں گے، اور مسجد اقصی میں اتریں گے حضرت عیسیٰ. نا یہ 3 برگزیدہ شخصیات کی قیادت میں معاملہ ہو. جی تو وہاں پہنچ جائیں. دوسرے بچنے کی تدبیر حضرت عیسیٰ کی قیادت قبول کر لی جائے. معلوم؟ اب سنیں حدیث، ہندوستان میں رہتے ہیں نا، یہ حدیث سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا، حضرت صوبان سے روایت ہے، یہ بھی حضور کے آزاد کردہ غلام ہے. حدیث میں الفاظ ہے ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صوبان سے روایت ہے جو حضور کے مولا ہیں.
یعنی آزاد کردہ غلام. جی تو مولا کا معنی یاد ہو گیا, آزاد کرنے والا بھی اور آزاد ہونے والا بھی. جی تو حضرت سبحان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. حضور نے فرمایا میری امت کی دو جماعت ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے حفاظت عطا فرما دی ہے. دو جماعتیں اللہ نے جہنم سے انہیں بچا لیا. نمبر 1 عصابۃ تغزو الہند, ایک ایسی جماعت جو ہندوستان پر غزوہ کرے گی, ہندوستان پر غزوہ کرے گی. حالات سب دیکھ کر کے یہ نعرہ وہ نعرہ مارنے والا یہ کیا غزوہ کرے گا, سمجھے؟ یہاں تو حالات کو دعائی دے کر کے ادھر ادھر چل رہا ہے. ایک چائے پہ بک رہا ہے, ایک چائے پہ بک رہا ہے. ہم لوگ وہ نہیں جو چائے پہ بک جائیں, ہم نے بکا, ہم بکے ہیں تو الحمدللہ ایک کلمے پہ بکے. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے, اور مصطفیٰ جسے خرید لیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کوئی پیسہ اسے خرید بھی نہیں پاتا. جیسے کہ مصطفیٰ نے احمد رضا کو خریدا, مصطفیٰ نے احمد رضا کو خریدا تو ان کے شہزادوں کو بھی خرید لیا. ایسا خریدا کہ ان کا شہزادہ حضور تاج الشریعہ. دنیا بدل رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے, نظاروں میں کہاں سے آئی ہے, تنخیہ کہاں سے آئی ہے, لیکن حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر ایمان نہ آئے گا تو مدرسہ چلے گا. بہت کچھ اشارہ دے دیا, اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ. جی ایک ایسی جماعت جو ہند پر غزوہ کرے گی وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ, اور دوسری وہ جماعت ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے میں فائدہ یہ کہ دجال کے فتنے سے بھی حفاظت, جہنم سے بھی حفاظت ہے نا. میں تو بتا چکا ہوں حضرت عیسیٰ کے ساتھ جتنے نہیں ہیں سب قادری ہو, بتایا تھا نا, سب قادری ہو گئے, کیونکہ سب امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور امام مہدی قادری ہوں گے, سمجھے نا, سب قادری ہوں. تو بولے یار مصباح صاحب پھر نقشبندی ہیں, مزرعہ چشت و بخارا, عراق و اجمیر, کون سی قسط پہ برسا نہیں ٹھہراتے رہا. یہ قادری فیضان ہے بابا, ہر جگہ جہاں جاتا ہے نہلا کر کے جاتا ہے. جی دو طریقے ہو گئے, 4 جگہ پہنچ جائیں ایمان کے ساتھ. دوسرا طریقہ کیا ہے, حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یا تو لگ جائیں غزوہ میں. سمجھ میں آیا؟ جی. تیسرا طریقہ, ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی حضور نے بڑی تعریف کی ہے, اس قبیلے کا نام قبیلہ بنو تمیم ہے. اس قبیلے کے لوگ پہلے بے مزہ تھے تھوڑا, لیکن جب ایمان لائے تو اللہ نے ایسا مزہ دیا, ایسا مزہ دیا, اب ایمان کے لیے ہی جینا ہے, ایمان کے لیے ہی مرنا ہے. یہ جذبہ اس قبیلے کا ہو گیا تھا. کیا نام ہے؟ قبیلہ بنو تمیم. حضور نے فرمایا دجال کے فتنوں میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی قبیلہ ہوگا اس سے مقابلہ کرنے میں تو وہ قبیلہ بنو تمیم ہوگا, ہے نا. تو قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہے نا. اچھا دجال کا خروج کب ہوگا ایک بات اور سن لیں, یہ تو سنے نہیں, نشانیاں 2 چیزیں خاص سن لیں. پہلی چیز, جب ممبر سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے حضور نے فرمایا دجال آ جائے گا, ہے نا. مشن والے خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم ممبر پہ لے کے آ گئے, ورنہ حضور نے فرمایا دجال کا ذکر اگر ختم ہو جائے گا دجال نکل پڑے گا میدان, شرارت چالو کر دے گا. دوسری چیز قسطنطنیہ, جس کو استانبول کہا جاتا ہے, وہ اصل میں تھا اسلام بول, اسلام کا بول والے. قسطنطنیہ غیروں کے ہاتھ میں جائے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے گا. مسلمان اس دن قابض ہو جائیں گے, جب مسلمان قابض ہوں گے اس کے 7 دن کے بعد دجال آ جائے گا. سمجھنا یہ حدیث کے اندر آیا ہے. جی چوتھی صورت, 3 صورتیں ہو گئی نا, ملٹی مت ہلا یار, اگر 3 ہو گئی تو سبحان اللہ بولے, سست ہو جائے لگا, ختم کر دیا جائے. اگر پورا کرانا ہے تو پورا سبحان اللہ آنا چاہیے یار, اتنے مزے تو مزہ ہی نہیں آیا. اور وہ سے بولے بتائیے نا, یہ میں سبحان اللہ اس لیے بولتا ہوں کہ اگر کہیں سو رہا ہو تو جاگ جائے. بولیے ایک بار اور. اللہ کی تسبیح ہوتی ہے, جو لوگ اللہ کو بولتے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے ان کا رد بھی ہوتا ہے. بولو. اور اب تو پکے رد کرنے والے لوگ ہیں. بولو. ٹھیک ہے, آئیے چوتھی تدبیر. سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کو, نہیں حضرات جمعہ کا دن آتا تو آپ خالی نہاتے, اچھا کپڑا پہنتے اور نماز پڑھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتے, محترمہ کو بٹھاتے, چلے, ہے نا.
اور رات ہوئی 10 بجے کے بعد بھاگو گھڑی دیکھو بار بار لینے جانا ہے لینے جانا ہے لینے جانا ہے. یہ لینے جانا چھوڑنے جانا لینے جانا چھوڑنے جانا اچھی بات ہے. سسرال لوگ بولتے ہیں وہی جاتا ہے جو غلام ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل جو غلام ہوتا ہے وہی جاتا ہے, لیکن دنیا کا غلام نہیں, غلام مصطفیٰ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کا گھر کیا ہے؟ کہا ابو بکر صدیق کا گھر مصطفیٰ کا وہ سسرال. آقا علیہ السلام بارہا تشریف لے جایا کرتے تھے. بہت سی لوگ بولے یار سسرال جانا تو سرکار کی سمجھا دے یار, سرکار کی سننا تھا یار. اور اپنے سسر کو ساتھ میں رکھنا یہ بھی سرکار کی سننا. اچھا داماد کو نہ چھوڑنا اسے بھی نوازنا یہ بھی سرکار کی سننا. خالی ایک ہی طرح سے نہیں, مصطفیٰ نے دونوں طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ کہف کون سی سورہ؟ 15ویں پارے کا آخر 16ویں کا شروع. 15ویں پارے کا آخر 16ویں پارے کا شروع. بہت زیادہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بہت مشکل کو 14 منٹ لگتا ہے. پڑھیں اس کو ہر جمعہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اچھا کون کون نور میں رہنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی. ہاتھ مت اٹھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ بھیا, میں ہاتھ اٹھوانے والا ہی نہیں. آپ ہاتھ نہیں اٹھواتے, آپ جب بھی بلواتے سبحان اللہ بلواتے ہیں. سبحان اللہ بولتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ تو الگ بات ہے نا. ہمارے امیر صاحب نے ہاتھ اٹھوایا ہے لیکن نعرہ لگواتے ہوئے اٹھوایا. امیر سمجھ گئے؟ جو سمجھایا سبحان اللہ بولے. ہاں اصل امیر وہ امیر ہے, باقی تو بڑے امیر غریب ہے یار, بڑے غریب ہیں جنہوں سرکار کی عظمت میں پیدا دیا. اصل امیر تو وہی ہوتا ہے, ورنہ اپنے بچے کو لوگ اس میں پیرا نہیں دے پا رہے, اس کو دیندار نہیں بنا پا رہے ہیں. اللہ خیر کرے جی. تو سورہ کہف نور مطلب اجالا, نور مطلب اجالا. حضور نے فرمایا تو جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لے, اس جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو نور میں رکھتا ہے. جب تک کنٹینیو نور میں رہنا ہے تو سورہ کہف پڑھنا ہے نا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اس سے ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. جو قرآن کی خالی 10 آیتیں دجال سے بچا لیں, جو قرآن کی خالی 10 آیتیں دجال سے بچا لیں, میں نے کہا پیارے قرآن پڑھو, قرآن ہر عذاب سے بچا لے گا. قرآن ہر عذاب سے بچا لے گا. سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی. آج جمعہ میں بتایا تھا, یہ بتانا ضروری ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا, ہمارے پاس ہم سے ہی سوال ہوا, اور کرنے والے کوئی چھوٹا نہیں معمولی آتی نہیں, بہت پڑھا لکھا. بولے قرآن میں حافظ بننے کا حکم تھوڑا نہیں آیا ہے, قرآن میں خالی تدبر کرنے کا حکم ہے, غور کرو, عقل لگاؤ, شعور کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا ایسے نہیں آیا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے حفظ قرآن کیا. حضور حافظ ہیں, ابو بکر حافظ ہیں, عمر حافظ ہیں, عثمان حافظ ہیں, حضرت علی بھی حافظ ہے, حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین بھی حافظ قرآن ہیں, اور تو حضرت فاطمہ بھی حافظہ ہیں, عائشہ بھی حافظہ ہیں, امام حفصہ بھی حافظہ ہیں, ام سلمہ بھی حافظہ ہیں. اور اگر یہ کھٹمل کھڑا ہوگا تو ہم بولیں گے ائمہ اہل بیت میں سے اکثر ائمہ حافظ قرآن ہیں, اکثر حافظ قرآن. آپ کیا کریں گے؟ اگر حکم نہیں دیا گیا تو کیوں حافظ بن رہے لوگ؟ کیوں حافظ بن رہے لوگ؟ ورنہ وہ حدیث تو ہم نے سنائی تھی. جی بہرحال, تو جو سورہ کہف کی آخری 10 آیت کی تلاوت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. دوسری روایت میں یہ آیا, اس کے راوی حضرت ابو درداء ہے, دونوں کی روایت کر رہے ہیں. ایک میں کیا آیا آخر کی, اس میں کیا آیا حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال, جو سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. پہلے پورا ہی پڑھ لو, نور میں بھی رہو اور دجال کے فتنے سے محفوظ بھی رہو یار. پورا ہی پڑھ لو سورہ کہف. اب پڑھیں گے انشاءاللہ, ہر جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیے ہر جمعہ سورہ کہف. بہت زیادہ آپ بہت, ہم لوگ کو پتہ نہیں 14 منٹ لگتا ہے تقریباً. آج میں جب پڑھ رہا تھا 14 منٹ میں دیکھ کے. جی اس کے علاوہ 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات, دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانیں. معلوم ہے جیسے ہمارے پیرانے مرشدین اعظام ہمارے مشائخ بیعت کراتے تو ہاتھ پہ ہاتھ لیتے ہیں نا,
ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں. لوگ بولتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ لینا ضروری نہیں ہے. ابے میں نے کہا یہی تو موقع ہوتا ہے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا. یہاں مل گیا تو انشاءاللہ قیامت تک ملا رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ ہم بھی جانتے ہیں ملانا فرض واجب نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام جب اہم وعدہ لیتے تو ہاتھ پر ہاتھ لے کر کے وعدہ لیتے. اہم وعدہ جو بھی ہوگا. جب بھی دیکھو کیسی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمہم ہکذا کما یعلم السورۃ من القرآن. حضور صحابہ کو جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں اسی انداز میں یہ دعا سکھایا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اے اللہ تیری حفاظت اور تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے. اور اے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے. اے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں موت اور زندگی کے فتنے سے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو یہ دعا سکھاتے تھے صحابہ کرام کو. تو معلوم یہ ہوا کہ دجال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی جائے. بڑا خطرناک فتنہ ہوگا. اب پوری بات سمجھ میں آئی ہے تو اب بولیے سبحان اللہ. دجال کے بارے میں کلیئر ہو گیا؟ ہاں یہ باتیں تھی. کوئی اگر